بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم 10th انگلش نیو سلیبس یونٹ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز فار دا رائٹس آف ویمن orphans اینڈ سلیوز، اس یونٹ کا انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کریں گے مکمل یونٹ کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی معاشرتی یا سماجی اصلاحات فار دا رائٹس، حقوق کے لیے، اور ویمن orphans اینڈ سلیوز، عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ و تعالی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ رسول، آخری رسول ہیں، آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں بنے گا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. In 7th century Arabia, he transformed a deeply tribal and unjust society into one based on values of justice, compassion, and equality. In 7th century Arabia, 7ویں صدی کے عرب میں he transformed، he یہاں پہ یہ پروناؤن یوز ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹرانسفارمڈ، تبدیل کر دیا، آ ڈیپلی ٹرائبل، ایک گہرے قبائلی، اینڈ انجسٹ سوسائٹی، اور غیر منصفانہ معاشرے کو، انٹو ون، ایک ایسے معاشرے میں، بیسڈ آن ویلیوز آف جسٹس، جس کی بنیاد انصاف کی اقدار پر تھیں، کمپیشن، ہمدردی، اینڈ ایکویلٹی، اور برابری. 7ویں صدی کے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گہرے قبائلی اور غیر منصفانہ معاشرے کو انصاف، ہمدردی اور برابری کی اقدار پر مبنی معاشرے میں تبدیل کر دیا. Among his most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time: women, orphans and slaves. Among درمیان his most، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ گراؤنڈ بریکنگ، انقلابی ریفارمز، اصلاحات، were those، وہ اصلاحات تھیں، aimed at، جن کا مقصد تھا uplifting، اٹھانا، دا موسٹ مارجنلائزڈ، سب سے زیادہ محروم، اینڈ oppressed گروپس، اور ایسے گروپس جو مظلوم تھے، جن پر ظلم کیا جاتا تھا، آف ہز ٹائم، اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے، ویمن، عورتیں، orphans، یتیم، اینڈ سلیوز، اور غلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ انقلابی اصلاحات میں وہ اصلاحات شامل تھیں جو انہوں نے اپنے زمانے کے سب سے محروم اور مظلوم گروہوں، یعنی عورتوں، یتیموں اور غلاموں کو معاشرتی طور پر اوپر اٹھانے کے لیے کی تھی. His teachings to reform the society are embedded in the Quran and his practices Sunnah, which continue to influence millions across the globe. His teachings، یہاں پر his کا جو possessive pronoun ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پہ آیا ہے. His teachings، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، to reform، اصلاح کرنے کے لیے یا بہتری لانے کے لیے، the society، معاشرہ، are embedded، موجود ہیں، in the قرآن، قرآن پاک میں، and his practices، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال یا سنتوں میں. سنہ اس کا معنی ہے سنت،
which continue جو جاری رہتی ہیں to influence millions لاکھوں کی تعداد میں انسانوں پر اثر انداز ہونے کے لیے across the globe پوری دنیا میں. معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. Before the advent of Islam, Arabian society was marked by a strong tribal structure, patriarchal norms and social inequality. Before the advent, ظہور یا آغاز سے پہلے of اسلام کے Arabian society عرب معاشرہ was marked by سے نمایاں تھا a strong ایک مضبوط ٹرائبل سٹرکچر قبائلی نظام پیٹرارکل نورمز ایسا معاشرہ جہاں پہ مردوں کا غلبہ ہو یعنی مردانہ غلبہ والی روایات اینڈ سوشل انیکویلٹی اور سماجی یا معاشرتی نابرابری. اسلام سے پہلے عرب معاشرہ ایک مضبوط قبائلی نظام مردانہ غلبہ والی روایات اور سماجی ناہمواری یا نابرابری سے نمایاں تھا. Women were deprived of their basic human rights and even in some cases, newborn girls were buried alive. Women were deprived عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا of their سے ان کے basic human rights بنیادی انسانی حقوق and even اور حتیٰ کہ in some cases بعض صورتوں میں نیو بورن گرلز نئی پیدا ہونے والی بچیاں ور بیریڈ الائیو زندہ دفن کی جاتی تھیں. عورتیں اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھیں اور بعض صورتوں میں نئی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. orphans were subject to exploitation and often left without care or protection. orphans were یتیم تھے سبجیکٹ ٹو کا شکار ایکسپلوٹیشن استحصال اینڈ آفن اور اکثر لیفٹ چھوڑ دیے جاتے وداؤٹ کیئر بغیر دیکھ بھال کے اور یا پروٹیکشن تحفظ. یتیم استحصال کا شکار تھے اور اکثر بغیر دیکھ بھال یا تحفظ کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا. Slavery was widespread and slaves were considered subhuman with no rights or legal recognition. Slavery was غلامی تھی widespread بہت عام and slaves were considered اور غلام سمجھے جاتے تھے subhuman غیر انسانی یعنی کم تر with no rights بغیر کسی حقوق کے اور لیگل ریکگنیشن یا قانونی حیثیت. غلامی بہت عام تھی اور غلاموں کو کم تر سمجھا جاتا تھا. ان کے پاس نہ حقوق تھے اور نہ قانونی حیثیت. In this environment, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم introduced sweeping reforms based on the principles of human dignity, justice and mercy. In this environment, اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم introduced متعارف کروائیں sweeping reforms جامع اصلاحات بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات based on جو مبنی تھیں جن کی بنیاد تھی the principles of کے اصول human dignity انسانی وقار جسٹس انصاف اینڈ مرسی اور رحم. اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی وقار انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی جامع اصلاحات متعارف کروائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teachings fundamentally altered the status of women in Arabian society.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیچنگز تعلیمات فنڈامنٹلی بنیادی طور پر آلٹرڈ بدل دیا دا اسٹیٹس حیثیت آف ویمن عورتوں کی ان عربین سوسائٹی عرب معاشرے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے بنیادی طور پر عرب معاشرے میں عورتوں کی حیثیت کو بدل دیا. He emphasized the spiritual and moral equality of men and women as stated in the Quran. He emphasized حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا the spiritual روحانی and moral equality اور اخلاقی برابری of men مردوں کی and women اور عورتوں کی as stated جیسا کہ بیان کیا گیا in the قرآن قرآن پاک میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر زور دیا جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. O humankind, surely we have created you from a single pair of male and female and made you into tribes and families so that you may know one another and so build mutuality and cooperative relationships, not so that you may take pride in your differences of race or social rank and breed enmities. O humankind, اے انسانوں, surely یقیناً یا بے شک we have created you ہم نے پیدا کیا ہے آپ کو from a single pair of ایک جوڑے سے میل اینڈ فیمیل مرد اور عورت اینڈ میڈ یو اور بنایا ہے تم کو into tribes قبیلوں میں اینڈ فیملیز اور خاندانوں میں so that تاکہ you may know one another تم پہچان سکو ایک دوسرے کو and so build اور اس طرح قائم کر لو mutuality باہمی یگانگت and cooperative relationships اور تعاون پر مبنی تعلقات not so that نہ کہ اس لیے you may take pride کہ تم فخر کرو into your differences اپنے اختلافات پر of race نسل کے اور social rank یا سماجی یا معاشرتی حیثیت پر and breed enmities اور دشمنیاں پیدا کرو. اے انسانوں, بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور اس طرح باہمی یگانگت اور تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرو, نہ کہ اس لیے کہ تم اپنے نسلی یا سماجی حیثیت کے اختلافات پر فخر کرو اور دشمنیاں پیدا کرو. Surely the noblest, most honorable of you in God's Allah subhanahu wa ta'ala sight is the one best in piety, righteousness and reverence for God Allah subhanahu wa ta'ala. Surely the noblest, بے شک سب سے زیادہ معزز, most honorable of you تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا, in God's sight اللہ تعالیٰ کی نظر میں, is the one وہ شخص ہے, بیسٹ ان پائٹی جو سب سے زیادہ متقی ہو, رائٹیسنس نیکی, اینڈ ریورنس اور پرہیزگاری, فور گاڈ اللہ تعالیٰ کے لیے. بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور نیکی اور پرہیزگاری میں بہتر ہو. Surely God, Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing, all aware. Surely God, بے شک اللہ تعالیٰ, اللہ subhanahu wa ta'ala is all knowing, سب کچھ جاننے والا ہے, all aware ہر چیز سے باخبر ہے. بے شک اللہ subhanahu wa ta'ala سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. He granted women legal rights
which were unheard of in many societies at that time. He granted women, انہوں نے عورتوں کو عطا کیے legal rights, قانونی حقوق which were unheard of, جو نامعلوم تھے in many societies, بہت سارے معاشروں میں at that time, اس وقت انہوں نے عورتوں کو ایسے قانونی حقوق عطا کیے جو اس وقت بہت سے معاشروں میں نامعلوم تھے. Under Islamic law, women were given the basic human rights to. Under Islamic law, اسلامی قانون کے تحت women were given, عورتوں کو دیے گئے the basic, بنیادی human rights, انسانی حقوق to, تاکہ وہ اسلامی قانون کے تحت عورتوں کو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے تاکہ وہ own and inherit property, تاکہ وہ جائیداد کی ملکیت رکھ سکیں اور وراثت رکھ سکیں. The Quran mandated rights of inheritance for women as for the male heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind, and for the female heirs is a share of what parents and near kindred leave behind, whether it the inheritance be little or much, a share ordained by God, Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran mandated, قرآن پاک نے مقرر کیے رائٹس آف انہیریٹنس، وراثت کے حقوق فور ویمن ایز، عورتوں کے لیے، کہ فور میل ہائرز، مرد وارثوں کے لیے، از اے شیئر، ایک حصہ ہے، آؤٹ آف واٹ، اس میں سے جو پیرنٹس، والدین، اینڈ نیئر کنڈرڈ، اور قریبی رشتہ دار، لیو بیہائنڈ، پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اینڈ فار فیمیل ہائرز، اور عورت وارثوں کے لیے، از اے شیئر، ایک حصہ ہے، اور اس میں سے جو والدین، اینڈ نیئر کنڈرڈ، اور قریبی رشتہ دار، لیو بیہائنڈ، پیچھے چھوڑیں، ویدر اٹ بی، چاہے وہ حصہ ہو، لٹل اور مچ، کم یا زیادہ، آ شیئر، ایک حصہ، ordained بائی گاڈ، جو خدا کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی. قرآن پاک نے عورتوں کے لیے وراثت کے حقوق مقرر کیے کہ مرد وارثوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورت وارثوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا. Ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children. Ensuring یقینی بناتے ہوئے، they could کہ وہ یعنی عورتیں کر سکیں، inherit وراثت حاصل کرنا، from their fathers اپنے والدوں سے، husbands شوہروں، and children اور بچوں. یہ یقینی بنایا کہ عورتیں اپنے والدوں، شوہروں اور بچوں سے وراثت حاصل کر سکیں. Consent to marriage، شادی یا نکاح کے لیے رضامندی. Women could no longer be forced into marriage. Women، عورتیں، could no longer be، اب مزید ان کو نہیں کیا جا سکتا تھا، forced، مجبور، into marriage، نکاح پر، عورتوں کو اب نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized that a woman's consent was a necessary condition for valid marriage. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized، زور دیا، that a woman's consent، کہ عورت کی رضامندی، was a necessary condition، ایک ضروری شرط تھی، for، کے لیے، a valid marriage، ایک درست نکاح کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس بات پر زور دیا کہ عورت کی رضامندی درست نکاح کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ ڈیورس اینڈ مینٹیننس، طلاق اور نان نفقہ۔ Islam introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce, including financial support. اسلام نے متعارف کروائے رولز، اصول ریگارڈنگ دا فیئر ٹریٹمنٹ، منصفانہ سلوک سے متعلق آف ویمن، عورتوں کے، ان ڈیورس، طلاق میں، انکلوڈنگ فنانشیل سپورٹ، بشمول مالی معاونت۔ طلاق اور نان نفقہ کے بارے میں اسلام نے اصول متعارف کروائے جن میں طلاق کے دوران عورتوں کے ساتھ منصفانہ سلوک اور مالی معاونت شامل ہے۔ The Quran tells, likewise, there should be a provision for the divorced women according to customary good and religiously approvable practice as a duty upon the God-revering pious. The Quran tells, قرآن پاک کہتا ہے likewise there should be، اسی طرح ہونا چاہیے، a provision، بندوبست، for divorced women، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، according to، کے مطابق، customary، رواجن، good، اچھا، and religiously approvable practice، اور دینی طور پر جائز طریقہ کار، ایز اے ڈیوٹی، بطور فرض، upon the God revering، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، فائز، پرہیزگار۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اسی طرح طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اچھے رواج اور دینی طور پر جائز طریقے کے مطابق بندوبست ہونا چاہیے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگوں پر فرض ہے۔ ایجوکیشن اینڈ نالج، تعلیم اور علم۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged the pursuit of knowledge for both men and women. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged، ترغیب دی یا حوصلہ افزائی کی، دا pursuit of knowledge، علم حاصل کرنے کی، علم کا پیچھا کرنے کی، for both، دونوں کے لیے، مین اینڈ ویمن، مرد اور عورتیں۔ تعلیم اور علم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. He said، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، seeking knowledge، علم حاصل کرنا، is obligatory، فرض ہے، upon every Muslim، ہر ایک مسلمان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم also redefined the role of women in family and society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم also redefined، از سر نو متعین کیا، دا رول آف ویمن، عورتوں کا کردار، ان فیملی، خاندان میں، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے کردار کو خاندان اور معاشرے میں نئے سرے سے متعین کیا۔ His matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership. His matrimonial life، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شدہ زندگی، served as، بنی، an example of، کی ایک مثال، mutual respect، باہمی عزت اور احترام، and partnership، اور شراکت داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی یا شادی شدہ زندگی باہمی احترام اور شراکت داری کی ایک مثال بنی۔ He involved women in public matters, allowing them to voice their opinions, participate in treaties, and even serve in combat
when necessary. He involved women. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو شامل کیا in public matters, عوامی معاملات میں, allowing them, ان کو اجازت دے کر, to voice opinions, کہ وہ اپنی رائے دیں, participate in treaties, معاہدوں میں حصہ لینا, and even serve, اور حتیٰ کہ خدمت کرنا, in combat, جنگ میں, when necessary, جب ضرورت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عوامی معاملات میں شامل کیا, انہیں رائے دینے, معاہدوں میں حصہ لینے اور ضرورت پڑنے پر جنگ میں خدمت کرنے کی اجازت دی. Orphans were very helpless in the time before Islam. Orphans were, یتیم تھے, very helpless, بہت زیادہ بے سہارا, in the time, اس وقت, before Islam, اسلام سے پہلے. اسلام سے پہلے کے وقت میں یتیم بہت بے سہارا ہوا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that those who care for orphans will be close to him in paradise. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا that کہ those who care, وہ لوگ جو دیکھ بھال کرتے ہیں, for orphans, یتیموں کی, will be close, قریب ہوں گے, to him, ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, in paradise, جنت میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے. Through his teaching and actions, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness. Through his teachings, اپنی تعلیمات کے ذریعے, and actions, اور اعمال کے, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged people, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی, to treat orphans, یتیموں سے برتاؤ کرنے کی, with love, محبت سے, respect, عزت سے, and kindness, اور مہربانی سے. اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یتیموں کے ساتھ محبت, عزت اور مہربانی سے پیش آنے کی ترغیب دی. The Quran tells people again and again to be kind and fair to orphans. The Quran tells, قرآن پاک حکم دیتا ہے, people, لوگوں کو, again and again, بار بار, to be kind, کہ وہ مہربان بنیں, and fair, اور انصاف کریں, to orphans, یتیموں کے ساتھ. قرآن مجید لوگوں کو بار بار یتیموں کے ساتھ مہربانی اور انصاف کرنے کی تلقین کرتا ہے. They give food, however great be their need for it, with pleasure to the destitute and to the orphan and to the captive. They give food, وہ دیتے ہیں کھانا, however great, چاہے کتنی ہی زیادہ, be their need, ان کی ضرورت ہو, for it, اس کے لیے, with pleasure, خوشی کے ساتھ, to the destitute, محتاج کو, and to the orphan, اور یتیم کو, and to the captive, اور قیدی کو. وہ خوشی سے محتاج, یتیم اور قیدی کو کھانا دیتے ہیں, چاہے انہیں خود اس کی کتنی ہی زیادہ ضرورت ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم established, قائم کیے, strong ethical and legal, مضبوط اخلاقی اور قانونی, frameworks, نظام, for the protection, حفاظت کے لیے, of orphans, یتیموں کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی حفاظت کے لیے مضبوط اخلاقی اور قانونی نظام قائم کیے.
guardianship with accountability. guardianship سرپرستی with accountability جواب دہی کے ساتھ. سرپرستی جواب دہی کے ساتھ. Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. Those وہ لوگ who took charge of جنہوں نے ذمہ لیا of orphan children یتیم بچوں کا were held accountable ان کو جواب دہ ٹھہرایا جاتا تھا for their treatment ان کے برتاؤ کے لیے and the use اور استعمال کے لیے of their wealth یتیموں کی دولت کے. جو لوگ یتیم بچوں کی ذمہ داری لیتے تھے ان لوگوں کو یتیموں کے ساتھ برتاؤ اور ان کے مال کے استعمال پر جواب دہ ٹھہرایا جاتا تھا. The Quran says, care for and test the orphans well until they reach the age of marriage. The قرآن پاک says فرماتا ہے care for خیال رکھو and test the orphans اور یتیموں کو آزماؤ well اچھی طرح until they reach یہاں تک کہ وہ پہنچیں the age عمر تک of marriage نکاح یا شادی کی. قرآن پاک کا فرمان ہے یتیموں کا خیال رکھو اور انہیں اچھی طرح آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. Then, if you find them to be mature of mind, hand over to them their property. Then, پھر if you find them اگر تم انہیں پاؤ to be mature کہ وہ پختہ ہیں of mind عقل میں hand over حوالے کر دو to them ان کو their property ان کا مال. پھر اگر تم یتیموں کو عقل میں پختہ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. And do not consume it by wasteful spending, nor do so in haste, fearing that they will come of age and so take it over. And do not اور مت consume it اسے کھاؤ by wasteful spending فضول خرچی سے no do so اور نہ ایسا کرو in haste جلد بازی میں fearing اس ڈر سے that they کہ وہ یعنی یتیم will come of age بالغ ہو جائیں گے and so اور پھر take it over اسے لے لیں. اور اسے فضول خرچی سے مت کھاؤ اور نہ ہی جلدی میں اس ڈر سے کہ وہ یتیم بچے بالغ ہو جائیں گے اور اپنی دولت لے لیں گے. If the guardian is rich enough to support himself and his family, let him abstain from his ward's property. If the guardian اگر سرپرست is rich enough اتنا مالدار ہو to support کہ وہ کفالت کرے himself and family اپنی اور خاندان کی let him abstain تو اسے رکنا چاہیے from ward's property یتیم کے مال سے. اگر سرپرست اتنا مالدار ہو کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکے تو اسے یتیم کے مال سے رکنا چاہیے. But if he is poor, let him consume thereof in a just and reasonable manner. But if لیکن اگر he is poor وہ غریب ہو یعنی جو یتیم بچے کا گارڈین بنا ہے وہ غریب ہو let him consume تو وہ خرچ کر سکتا ہے thereof اس میں سے in a just انصاف پر مبنی and reasonable manner اور مناسب طریقے سے. لیکن اگر وہ غریب ہو تو وہ اس میں سے انصاف اور مناسب طریقے سے خرچ کر سکتا ہے. When you hand their property over to them, let there be witnesses on their behalf. When you hand جب تم حوالے کرو their property یتیم بچوں کا مال over to them ان کو let there be تو ہونے چاہیے witnesses گواہ on their behalf ان کی طرف سے. جب تم ان کا مال
یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو ان کی طرف سے گواہ ہونے چاہیے. God, Allah subhanahu wa ta'ala suffices as one who reckons and settles the accounts of his servants. God, Allah subhanahu wa ta'ala suffices as one, کافی ہے اکیلا بطور who reckons، وہ اللہ جو حساب لیتا ہے، and settles accounts، اور حساب کو برابر کرتا ہے، of his servants، اپنے بندوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے جو اپنے بندوں کا حساب لینے اور حساب کو چکتا کرنے یا حساب کو برابر کرنے والا ہے. Prohibition of exploitation. Prohibition ممانعت of exploitation، استحصال کی ممانعت. Misusing or grabbing an orphan's property was declared a major sin. Misusing or grabbing، غلط طور پر استعمال کرنا یا ہڑپ کر جانا. an orphan's property، یتیم کے مال کو، was declared، قرار دیا گیا، a major sin، ایک بڑا گناہ. یتیم کے مال کا غلط استعمال یا اس مال کو ہڑپ کرنا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا. The Quran warns, surely those who consume the property of orphans wrongfully, certainly they consume a fire in their bellies, and soon they will be roasting in a blaze, the like of which you have never seen, and the degree of whose intensity none knows except God, Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran، قرآن پاک، warns، خبردار کرتا ہے، surely those، بے شک وہ لوگ، who consume the property، جو مال کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، of orphans، یتیموں کا، wrongfully، غلط طور پر یا ناحق، certainly، یقینی طور پر، they consume a fire، وہ آگ ڈال رہے ہیں، in their bellies، اپنے پیٹوں میں، and soon they، اور جلد ہی وہ لوگ، will be roasting، جلائے جائیں گے، in a blaze، بھڑکتی آگ میں یعنی جہنم میں، the like of which، ایسی آگ جس طرح کی آگ you have never seen، تم نے کبھی نہیں دیکھی، and the degree، اور حد of whose intensity، جس آگ کی شدت کی، none knows، کوئی نہیں جانتا، except God، اللہ، ماسوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. قرآن پاک خبردار کرتا ہے، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، اور جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں جلائے جائیں گے، جس طرح کی آگ تم نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس آگ کی شدت کی حد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انکریجمنٹ آف کیئر. انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی، آف کیئر، دیکھ بھال کی حوصلہ افزائی. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stated, I and the one who looks after an orphan will be together in paradise like this, and held up 2 fingers to illustrate closeness. صحیح البخاری. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stated، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، I، میں، and the one، اور وہ شخص، who looks after، جو دیکھ بھال کرتا ہے، an orphan، یتیم کی، will be together، اکٹھے ہوں گے یا ساتھ ہوں گے، in paradise، جنت میں، like this، اس طرح، and held up، اور آپ نے اٹھائیں یا رکھیں، 2 fingers، 2 انگلیاں، to illustrate، ظاہر کرنے کے لیے، closeness، قربت. صحیح البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، اور انہوں نے 2 انگلیاں اٹھا کر قربت کو ظاہر کیا. صحیح البخاری. Through his reforms، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
not only protected orphans legally but also elevated their status within the community. Through his reforms, اپنی اصلاحات کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے not only protected نہ صرف تحفظ دیا orphans یتیموں کو legally قانونی طور پر but also elevated بلکہ بلند بھی کیا their status ان کا مقام within the community معاشرے کے اندر. اپنی اصلاحات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یتیموں کو قانونی طور پر تحفظ دیا بلکہ معاشرے میں ان کا مقام بھی بلند کیا. Now taking care of them is recognized as a noble and rewarding act. Now taking care اب دیکھ بھال کرنا of them ان کی is recognized as سمجھا جاتا ہے a noble ایک نیک and rewarding act اور ثواب دینے والا کام. اب یتیموں کی دیکھ بھال کرنا ایک نیک اور اجر والا عمل سمجھا جاتا ہے. One of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم most transformative contributions to society was his approach to slavery. One of میں سے ایک حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسٹ ٹرانسفارمیٹیو سب سے زیادہ انقلابی کنٹریبیوشنز ٹو سوسائٹی معاشرے کے لیے خدمات واز ہز اپروچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا ٹو سلیوری غلامی کے بارے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرے کے لیے سب سے انقلابی خدمات میں سے ایک خدمت غلامی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia and across the world, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam initiated reforms that gradually undermined its foundation. While slavery was جبکہ غلامی تھی deeply entrenched گہرائی سے جڑی ہوئی انسٹیٹیوشن ان عربیہ عرب میں ایک نظام اینڈ اکراس دا ورلڈ اور پوری دنیا میں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیشیٹڈ ریفارمز اصلاحات شروع کی دیٹ گریجولی جنہوں نے آہستہ آہستہ انڈرمائنڈ اٹس فاؤنڈیشن اس کی بنیاد کمزور کی. جبکہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں ایک گہرائی سے جڑا ہوا نظام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اصلاحات شروع کی جنہوں نے آہستہ آہستہ غلامی کی بنیاد کو کمزور کر دیا. rather than an abrupt abolition which could have caused severe economic and social upheaval, Islam introduced measures that promoted emancipation, human dignity and equality. rather than کی بجائے an abrupt abolition اچانک خاتمہ which could have caused جو پیدا کر سکتا تھا severe شدید economic and social معاشی اور معاشرتی یا سماجی upheaval افراتفری. اسلام introduced اسلام نے متعارف کرایا measures اقدامات that promoted جن اقدامات نے فروغ دیا emancipation آزادی human dignity انسانی وقار اینڈ ایکویلٹی اور برابری. اچانک خاتمہ جو شدید معاشی اور سماجی افراتفری پیدا کر سکتا تھا، اس کی بجائے اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کروائے جو آزادی، انسانی وقار اور برابری کو فروغ دیتے تھے. انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز انکریجمنٹ حوصلہ افزائی آف فریئنگ سلیوز غلاموں کو آزاد کرنے کی، غلام آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی. Freeing slaves was regarded as a highly virtuous act and an expiation for various sins. Freeing slaves غلاموں کو آزاد کرنا was regarded as سمجھا جاتا تھا بطور a highly virtuous act ایک بہت نیک عمل and expiation اور کفارہ for various sins مختلف گناہوں کے لیے.
غلام آزاد کرنا ایک بہت نیک عمل اور مختلف گناہوں کا کفارہ سمجھا جاتا تھا. It is the freeing of a bondsman, a slave or a captive, or feeding on a day of privation, an orphan, near of kin, or a poor wretch in misery, and being besides of those who believe and exhort one another to patience and exhort one another to pity and compassion. Those are they who are the people of happiness and prosperity, who will be given their records in their right hands on judgment day. It is the freeing, یہ آزاد کرنا ہے, of a bondsman, ایک غلام کا, a slave or captive, ایک غلام یا قیدی, او feeding, یا کھانا کھلانا, on a day, ایک دن, of privation, تنگی کے, an orphan, یتیم کو, near of kin, قریبی رشتہ دار کو, اور a poor, یا ایک غریب آدمی کو, wretch in misery, جو مصیبت زدہ ہو, and being besides, اور ان کے ساتھ ہونا, of those who believe, وہ لوگ جو ایمان لائے, and exhort one another, اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے, to patience, صبر کی, and exhort one another, اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے, to pity and compassion, ہمدردی اور رحم کی. Those are they, یہی وہ لوگ ہیں, who are people of happiness, جو کامیابی والے لوگ ہیں, and prosperity, اور خوشحالی والے, who will be given, جن کو دیا جائے گا, their records, ان کے اعمال نامے, in their right hands, ان کے دائیں ہاتھوں میں, on judgment day, قیامت کے دن. یہ ایک غلام کو آزاد کرنے جیسا ہے, یا تنگی کے دن ایک قریبی یتیم یا مصیبت زدہ غریب کو کھانا کھلانا, اور ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں. یہی لوگ کامیابی اور خوشحالی والے ہیں, جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم freed many of his own slaves and encouraged others to do the same. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم freed, آزاد کیے, many of his own slaves, اپنے کئی غلام, and encouraged others, اور دوسروں کو ترغیب دی, to do the same, یہی عمل کرنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے غلام آزاد کیے اور دوسروں کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دی. ایکویلٹی اینڈ ہیومین ٹریٹمنٹ. ایکویلٹی, برابری, اینڈ ہیومین ٹریٹمنٹ, اور انسانی سلوک, برابری اور انسانی سلوک. He instructed Muslims to treat their slaves like brothers. He instructed Muslims, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی مسلمانوں کو, to treat, برتاؤ کرنے کی, their slaves, اپنے غلاموں کے ساتھ, like brothers, بھائیوں کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں کی طرح سلوک کریں. Your slaves are your brothers. Your slaves, تمہارے غلام, are, ہیں, your brothers, تمہارے بھائی. تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. Feed them with what you eat and clothe them as you clothe yourselves. Feed them, ان کو یعنی غلاموں کو کھانا کھلاؤ, with what you eat, جو تم کھاتے ہو, and clothe them, اور انہیں پہناؤ, as you clothe, جیسے کہ تم پہنتے ہو, yourselves, خود. غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, اور انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسے تم خود پہنتے ہو. لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشنز. لیگل رائٹس, قانونی حقوق, اینڈ پروٹیکشنز, اور تحفظ, قانونی حقوق اور تحفظ.
Slaves were granted legal protections. Slaves were granted غلاموں کو دیے گئے legal protections قانونی تحفظ. غلاموں کو قانونی تحفظ دیے گئے. Their mistreatment was prohibited and they had the right to earn their freedom through a contract مکاتبہ. Their mistreatment غلاموں کے ساتھ بد سلوکی was prohibited ممنوع قرار دی گئی and they had اور غلاموں کو تھا the right to earn حاصل کرنے کا حق their freedom اپنی آزادی through a contract ایک معاہدے کے ذریعے مکاتبہ مکاتبت. ان کے ساتھ یعنی غلاموں کے ساتھ بد سلوکی ممنوع تھی اور انہیں ایک معاہدے جس کو مکاتبت کہا جاتا تھا اس کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق حاصل تھا. انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ. انٹیگریشن انضمام اینڈ لیڈرشپ اور قیادت. ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزامپلز از حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ, a former slave who became the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's muezzin and a prominent sahabi. One of میں سے ایک the most powerful examples طاقتور ترین مثالیں is ہے حضرت بلال ابن رباح a former slave ایک سابق غلام who became جو بنے the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اذان دینے والے اینڈ آ پرومیننٹ صحابی اور ایک نمایاں صحابی. سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک مثال حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک سابق غلام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ایک نمایاں صحابی بنے. His life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. His life ان کی زندگی symbolizes ظاہر کرتی ہے Islam's commitment اسلام کی وابستگی to racial equality نسلی برابری سے and social equality اور سماجی برابری. ان کی زندگی اسلام کی نسلی اور سماجی برابری سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے. حضرت محمد ریفارمز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were not mere policies, they were part of a broader vision for a just and compassionate society. حضرت محمد ریفارمز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات were تھیں not mere policies نہ صرف پالیسیاں بٹ پارٹ آف بلکہ حصہ تھیں براڈر ویژن وسیع تر ویژن فار جسٹ سوسائٹی منصفانہ معاشرے کے لیے اینڈ کمپیشنیٹ سوسائٹی اور ہمدرد معاشرہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات صرف پالیسیاں نہیں تھیں بلکہ ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرے کے لیے وسیع تر ویژن کا حصہ تھیں. His emphasis on Tawheed, belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, was inseparable from a belief in the human brotherhood. His emphasis حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور on توحید توحید پر belief in the oneness ایک ہونے پر ایمان of Allah اللہ کے was inseparable ہرگز علیحدہ نہیں تھا فرام بلیف ایمان سے ہیومن بردرہڈ انسانی اخوت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توحید پر زور یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان انسانی اخوت کے ایمان سے جدا نہیں تھا. بائی ریزنگ دا اسٹیٹس آف ویمن پروٹیکٹنگ orphans اینڈ گرانٹنگ ڈگنیٹی ٹو slaves, ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم laid the foundation for a civilization that valued human rights and moral responsibility. By raising بلند کر کے the status حیثیت اور women عورتوں کی
پروٹیکٹنگ orphans یتیموں کی حفاظت اینڈ گرانٹنگ ڈگنیٹی اور عزت دے کر ٹو slaves غلاموں کو ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیڈ دا فاؤنڈیشن بنیاد رکھی فور civilization ایک تہذیب کی دیٹ ویلیوڈ جو قدر کرتی تھی ہیومن رائٹس انسانی حقوق کی اینڈ مورل رسپانسبلٹی اور اخلاقی ذمہ داری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی حیثیت بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے اور غلاموں کو عزت دے کر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داری کی قدر کرتی تھی۔ His last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless charter of equality and justice. His last sermon حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ during دوران the farewell pilgrimage حجۃ الوداع is a timeless charter ایک دائمی منشور ہے of equality برابری کا اینڈ جسٹس اور انصاف کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے دوران برابری اور انصاف کا ایک دائمی منشور ہے۔ ہی پروکلیمڈ ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروکلیمڈ اعلان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا all mankind is from Adam and Eve. all mankind is تمام انسانیت ہے یا تمام انسان ہے، from سے Adam and Eve حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہیں۔ An Arab has no superiority over a non-Arab. No does a non-Arab have superiority over an Arab. An Arab ایک عرب has no superiority برتری نہیں رکھتا کوئی بھی over a non-Arab ایک ایسے شخص پر جو عرب کا رہنے والا نہ ہو۔ No does اور نہ ہی a non-Arab ایک غیر عرب have superiority برتری رکھتا ہے over an Arab کسی عرب کے رہنے والے شخص پر۔ ایک عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ ہی کسی غیر عرب کو کسی عرب پر برتری حاصل ہے۔ A white has no superiority over a black. No does a black have superiority over a white except by piety and good action. A white ایک فارم has no superiority کوئی برتری نہیں رکھتا over a black کسی سیاہ فارم پر، سیاہ رنگت والے پر۔ No does a black اور نہ ہی کالی رنگت والا رکھتا ہے have superiority کوئی برتری over a white کسی سفید رنگت والے پر except by ما سوائے piety تقوی and good action اور نیک عمل۔ ایک سفید فارم کو سیاہ فارم پر کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ ہی سیاہ فارم کو سفید فارم پر برتری حاصل ہے سوائے تقوی اور نیک عمل کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمڈ دا ہول سوسائٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمڈ اصلاح کی دا ہول سوسائٹی پورے معاشرے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح کی۔ In an age where fairness was lacking, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم brought forward a vision rooted in justice, mercy and equality. In an age ایک ایسے دور میں where fairness جہاں پر انصاف was lacking نہیں تھا یا انصاف کی کمی تھی، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم brought forward حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا a vision ایک تصور rooted in جس کی بنیاد تھی justice انصاف mercy and equality رحم اور برابری۔ ایک ایسے دور میں
جہاں انصاف نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ویژن یا تصور پیش کیا جو انصاف، رحم اور برابری پر مبنی تھا۔ His reforms in favor of women, orphans and slaves were not only progressive for his time but also remain relevant even today. His reforms، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات in favor of کے حق میں women، عورتیں، orphans and slaves، یتیم اور غلام، were not only، نہ صرف تھیں، progressive، ترقی پسند، for his time، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لیے، but also remain relevant، بلکہ وہ متعلقہ ہیں، ان کا تعلق ہے ابھی، even today، آج کے دور کے ساتھ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے حق میں نہ صرف اپنے وقت کے لیے ترقی پسند تھی بلکہ آج بھی وہ آج کے دور کے ساتھ بھی متعلقہ ہیں۔ Through his teachings and actions، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم improved the lives of women، orphans and slaves۔ Through his teachings، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے and actions اور اعمال کے ذریعے he improved، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر بنایا the lives، زندگیاں، اور women، عورتوں کی، orphans and slaves، یتیموں اور غلاموں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی زندگیاں بہتر بنائیں۔ His message encouraged people to live with honesty، care for others and follow the path of righteousness۔ His message، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام encouraged people، لوگوں کو ترغیب دیتا تھا to live، زندہ رہنا، with honesty، ایمانداری کے ساتھ، care for others، دوسروں کی دیکھ بھال، and follow، اور پیروی کرنا، the path of righteousness، سچائی کا رستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں کو ایمانداری سے زندہ رہنے، دوسروں کی دیکھ بھال کرنے اور سچائی کے راستے یا راست بازی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا تھا۔ پیراگراف نمبر 13، سینٹنس نمبر 6۔ Today، his reforms continue to guide and inspire millions around the world to build a just and peaceful society۔ Today، آج، his reforms continue، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات جاری ہیں، to guide، رہنمائی کرنے کے لیے، and inspire، اور ترغیب دینے کے لیے، millions، لاکھوں لوگ، around the world، دنیا بھر کے، to build a just society، ایک منصفانہ معاشرہ بنانے کے لیے، and peaceful society، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ امن ہو۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی رہنمائی اور ترغیب جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ قائم کریں۔